صالحہ آج بہت خوش تھی کیونکہ اس کی فرمائش جو پوری ہو گئی تھی۔ اس نے امی سے بڑی عید کے لیے 3 سوٹوں کی فرمائش کی تھی۔ 2 تو امی بازار سے لے آئی تھیں اور تیسرا بھی امی نے آج خود سلائی کر کے مکمل کر دیا تھا۔ وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ عید میں ابھی 3 دن باقی تھے۔ جو بھی گھر آتا وہ اسے اپنے عید کے کپڑے، جوتے، مہندی، چوڑیاں اور باقی جیولری دکھاتی۔ اسے خوش دیکھ کر امی بھی خوش ہو رہی تھی۔ وہ اپنے امی ابو کی اکلوتی جو تھی۔ عید سے 1 دن پہلے اس کی چچا زاد کزن اس سے ملنے آئی۔ صالحہ اسے بھی اپنی چیزیں دکھانے لگی۔ صبا خاموشی سے سب کچھ دیکھتی رہی اور بنا کچھ کہے اٹھ کر اپنے گھر چلی گئی۔ صبا کے ابو 2 سال پہلے ایک حادثے میں فوت ہو گئے تھے اور اس کی امی کے لیے 4 بچوں کا پیٹ پالنا مشکل ہو رہا تھا۔ صالحہ نے صبا کی خاموشی کو فوراً نوٹ کر لیا اور امی سے کہنے لگی کہ صبا میری چیزوں سے جل رہی ہے۔ اس نے کسی بھی چیز کی تعریف نہیں کی بلکہ میرے لال سوٹ کو تو یوں دیکھ رہی تھی کہ چھین ہی لے گی مجھ سے۔ صالحہ کی امی معاملہ سمجھ گئیں اور صالحہ سے کہنے لگیں کہ ہو سکتا ہے کہ صبا کی امی نے اس کے لیے عید کے کپڑے ہی نہ بنوائے ہوں، کیونکہ وہ تو پہلے ہی زیادہ بل آ جانے کی وجہ سے پریشان ہیں۔ امی کی بات سن کر صالحہ کسی سوچ میں پڑ گئی۔ شام کو وہ امی سے اجازت لے کر صبا کے گھر گئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک شاپنگ بیگ تھا۔ امی نے کچھ نہ پوچھا، بس دل ہی دل میں دعا کی کہ جیسا وہ سوچ رہی ہیں ویسا ہی ہو۔ اگلے دن عید تھی۔ صالحہ صبح ہی صبح تیار ہو گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں ہنستے مسکراتے چہرے کے ساتھ صبا ہاتھ میں میٹھے کا پیالہ لے کر آ گئی اور سب کو عید مبارک کہا۔ اسے تیار دیکھ کر امی بھی مسکرانے لگی۔ اس نے وہی لال جوڑا اور چوڑیاں پہن رکھی تھیں جو امی صالحہ کے لیے لائی تھیں۔ امی نے آگے بڑھ کر پہلے صبا اور پھر صالحہ کو گلے لگا لیا۔ امی نے صالحہ کا ماتھا چوما۔ اس نے سچ میں عید قربان پر اپنا پسندیدہ جوڑا قربان کر کے عید کے اصل مقصد کو پا لیا تھا۔